کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب دعائیں بھی واپس لوٹتی محسوس ہوں، جب دل بوجھل ہو، آنکھیں نم ہو اور زندگی تھکا دے، تو اس وقت ایک ایسا لفظ ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے، جو قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، جو گناہوں کے پہاڑ کو ریت بنا دیتا ہے۔ وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ یہ ویڈیو مت چھوڑنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج یہ ویڈیو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہو جو آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے رزق میں برکت نہیں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہ صرف اعمال نہیں ہوتے، گناہ دلوں پر بوجھ بھی بن جاتے ہیں، اور انہی بوجھ کی وجہ سے دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں استغفر اللہ کی رحمت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ سوچیں، معافی مانگنے پر رزق، اولاد، برکت، رحمت، مسائل کا حل، یہ سب وعدے ہیں، اللہ کے وعدے۔ کبھی رات کے آخری پہر تنہائی میں بیٹھ کر بس اتنا کہہ کر دیکھیں، اے اللہ استغفر اللہ۔ نہ الفاظ چاہیے، نہ لمبی دعائیں، بس سچا دل، اور یاد رکھیں اللہ ٹوٹے دلوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم نے کچھ خاص نہیں کیا، لیکن استغفار نے سب کچھ بدل دیا۔ استغفار قسمت کیسے بدلتا ہے؟ جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، غرور ٹوٹ جاتا ہے، اللہ قریب آ جاتا ہے، اور جب اللہ قریب آ جائے نا تو ناممکن کچھ نہیں رہتا۔ جو رزق سالوں سے رکا ہوتا ہے وہ بہنے لگتا ہے، جو راستے بند ہوتے ہیں وہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہی ہے استغفر اللہ کی طاقت۔ استغفر اللہ کب اور کیسے کریں؟ فجر کے بعد، تہجد کے وقت، سوتے جاگتے، روتے ہوئے، خاموشی میں، آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، کم از کم 100 مرتبہ روزانہ، اور اگر دل اجازت دے تو ہر سانس کے ساتھ۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین کریں اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، شاید وہ صرف آپ کی زبان سے استغفر اللہ سننا چاہتا ہے۔ آج سے فیصلہ کر لیں، گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم استغفار نہ چھوڑیں، کیونکہ استغفر اللہ وہ کنجی ہے جو بند نصیب کھول دیتی ہے۔ السلام علیکم۔